اصل میں قرآن کریم کا موضوع ہے اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے. یعنی اللہ ہیں, اللہ خالق ہیں, مالک ہیں, رازق ہیں, سارے انعامات ہم پر ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے ہیں, اور اتنے انعامات ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو وہ لاکھوں کروڑوں انعامات ہیں. ہم کسی ایک اللہ کی نعمت کی گہرائی میں جانا شروع کریں تو اللہ کی ایک نعمت کو صحیح طریقے سے ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, یہاں نعمت واحد کا صیغہ ہے. اللہ کی نعمت کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ کے ہم پر اتنے انعامات ہیں, تو ہم بحیثیت اللہ کی مخلوق کے اور اللہ کے عاجز بندے کے ہمارا اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, کیسے عاجزی ہونی چاہیے, کیسے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, یہ ہے پورے قرآن کریم کا موضوع. اور یہ موضوع بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے اندر, سورہ فاتحہ میں بیان ہوا ہے. اس کو آپ اگر ایک جملے میں کہنا چاہیں تو دعا, یہ اصل میں اگر آپ کہیں کہ یہ دین کی بنیاد ہے, توحید کہہ لیں, دعا کہہ لیں. دعا اصل میں ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کتنے کامل ہیں اور کتنے عظیم ہیں, اور انسان جو ہے وہ کتنا ناقص ہے, کتنا عاجز ہے اللہ کے سامنے. تو سورہ فاتحہ اصل میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے کہ اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے, کیا دعا کرنی ہے, دعا کرنے کے آداب کیا ہیں. دیکھیں یہ ڈیلی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم شاید غور نہیں کرتے جیسے آپ نے بتایا, اور یہ ہماری ٹریننگ ہے, ہمیں یہ ریمائنڈ کراتی ہے پرپز آف لائف, اللہ کی بڑائی, جیسے ساری جو آپ نے باتیں کی. انس بھائی, اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا, لوگ ڈرتے ہیں ذرا نا قرآن کو خود سے پڑھنے سے, تو اس میں کیا بیلنسڈ کیا ایک وہ اپروچ ہونی چاہیے؟ کیا واقعی ایک عام آدمی کو خود سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, ٹرانسلیشن؟ دیکھیے قرآن کریم یہ سب کے لیے ہدایت ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے, یہ تو کفار کے لیے بھی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ھدی للناس, سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو سب لوگوں میں تو مسلمان بھی آ جاتے ہیں, غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں, ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی دین کی بات نہیں سنی. تو قرآن تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے, اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ سے قریب کر سکتا ہے. ہمارے سامنے کتنے کفار کی مثالیں ہیں کہ پہلے کافر تھے لیکن صرف قرآن سن کر مسلمان ہوئے. تو جس طرح قرآن کریم سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے, کفار کے لیے بھی ہدایت ہے, اسی طرح قرآن کریم میں سب مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عالم شخص یا کوئی اس کو جس کو اتنے علوم آتے ہوں, ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی وہ 14 علوم آتے ہوں یا اتنے علوم آتے ہوں تو پھر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے اور قرآن کریم سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. نہیں, قرآن کریم علماء کے لیے بھی ہدایت ہے اور عوام کے لیے بھی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں انسان سے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک ہی صورت میں سورہ قمر میں یہ بات بار بار آئی کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یعنی اصل ہے ہمارا جذبہ کہ ہم قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازماً ہمیں قرآن کریم سے فائدہ ہوگا اور قرآن کریم سے نصیحت ملے گی. تو قرآن کریم نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے, ہدایت کے لیے, قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ اس کو کس اپروچ سے جو ہے وہ کر رہا ہے. اپروچ جیسے خلوص سے کر رہا ہے, ہدایت سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں سمجھ. اگر ہدایت کی طلب میں آ رہا ہے تو میرا تو خیال کہ یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے سورہ عنکبوت میں کہ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا اس کو ہم لنہدینہم سبلنا, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے جیسے آپ نے کہا. تو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا اور قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا یہ مسلمان تو مسلمان, کافروں کے لیے بھی ہے. جیسے میں نے کہا کہ کتنے صحابہ ہیں جو پہلے کافر تھے, صرف قرآن سن کر مسلمان ہوئے ہیں, ان کے پاس کتنے علوم تھے. یہاں تھوڑا ہمیں فرق کرنا چاہیے. ایک چیز ہے ہدایت, ہدایت حاصل کرنا, نصیحت حاصل کرنا قرآن سے. میں نے جو آیت کریمہ سورہ قمر کی پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کا ذکر کیا ہے یا ہدایت کا. اور ایک ہے کہ
مسائل کا استنباط اور قرآن کریم میں گہرائی میں جانا اور ایک آیت سے کچھ اخذ کرنا، یہ بہرحال علماء کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ اور اگر انہیریٹنس کے مسائل ہیں، طلاق اور یہ نکاح طلاق کے مسائل ہیں، اس کے لیے ذرا علماء کی ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔ اس کے لیے آپ 14 علوم چھوڑیں، 1400 علوم بھی کم ہیں۔ صحیح۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کریم کو عام بندہ پڑھ نہیں سکتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس نے عوام کو قرآن سے دور کر دی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کی عظمت ڈالنے کی بجائے وہ لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں کہ عامی شخص قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ہاں، جہاں تک جیسے ابھی بات ہوئی کہ فتوے دینے کی بات ہے یا قرآن مسئلے اخذ کرنے کی بات ہے، بہرحال اس کے لیے تو بہت سارے علوم چاہیے۔